أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حقه به مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر باوض بلند بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور محترم خالد شاہ صاحب، دیگر دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم۔ میں پچھلے 3-4 دنوں سے آپ کے بیگور کوٹلی میں میرے پروگرام چل رہے ہیں۔ ایک چیز جو میری آبزرویشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علماء بھی بڑے دور سے بلاتے ہیں، نعت خوانی کو گجرانہ سے آ رہے، کوئی شاہپور سے آ رہے، کوئی فیصل آباد سے آ رہے، لیکن یا تو آپ لوگ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں اور یا آپ اس جشن بہاروں کو اپنے ذہن اور قلب میں محسوس نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ جس طرح دسمبر کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، بس یہی سمجھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس دسمبر کے بعد ہمارے لیے بہار کی خوشبوئیں لاتا ہے۔ اور بہار کے موسم میں جب آپ کسی باغ میں جا کر بیٹھ جائیں یا وہاں سے آپ کا گزر ہو، آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کے قلب میں اور ذہن میں ایک فرحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا مہینہ آتا ہے، ہمارے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں اور دماغ میں خوشبو پھیل جاتی ہے، اور بس ایک ہی ترانہ آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ اور یہ کس لیے؟ ہماری اتنے بڑے اجتماعات، ہماری محافل، راتوں کو بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دن کو ریلیز نکل رہی ہیں اور رات گئے تک آپ ذکر میں مشغول ہیں۔ صرف وجہ ایک ہے کہ اس اللہ کے نبی کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو جائے۔ کیا وجہ ہے؟ بولو، نسبت قائم ہو جائے۔ اور اس قیام نسبت کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اور اسی نسبت کو قائم کرنے کے لیے، ہم اپنے گھروں کو، بازاروں کو، مسجدوں کو دلہن بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں آئے تو میں خوش ہوا تھا۔ مقصد صرف خوشی ہے۔ کبھی کسی عالم نے یا کسی دوسرے شخص نے
اس خوشی کو اس حال میں ایکسپلین نہیں کیا کہ آپ نے خوشی کیسے منانی ہے۔ ہم وہاں تک خاموش رہتے ہیں جب تک کوئی شریعت کی حد کو کراس نہ کرے۔ اس کی وجہ علماء بیٹھے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میل پور کوٹلی اور یہ ڈڈیال کے لوگ زیادہ تر باہر ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے ملکوں میں گئے، واپس آئے تو انہوں نے 2 کلچر سٹڈی کیے۔ ہم جو یہاں رہتے ہیں ہم نے صرف 1 کلچر سٹڈی کیا۔ پوری دنیا کے اندر خوشی منانے کے جو طور طریقے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خوشی مناؤ، خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ ہر کلچر میں خوشی منانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے اس نے خوشی منانے کا کہا، طریقہ نہیں بتایا۔ ہم اپنے طریقے سے خوشی مناتے ہیں، انڈیا میں اپنے طریقے سے، فلپائن چلے جائیں اپنے میں، آسٹریلیا میں چلے جائیں تو وہ اپنے اپنے طریقوں سے خوشی مناتے ہیں۔ اور اس خوشی منانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہماری اللہ کے پاک پیغمبر سے نسبت قائم ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ نسبت قائم ہو جائے۔ جب آپ بولیں گے نا میں سوال پوچھوں گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ سوئے ہوئے، اور جب آپ سو جائیں گے تو پھر مجھ سے تقریر نہیں ہو سکے گی۔ میں کل پرسوں سے بہت تقریریں کر رہا ہوں، میں نے تقریر آپ سے کروانی ہے، بولوں گا میں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ علمی باتیں آپ سے کروں، مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو سارا بیلٹ ہے نا پٹھوار والا ہے، وہاں سے جہلم سے لے کے یہاں تک آپ اگر شعر و شاعری کریں تقریر میں نا، اور میں بھی شعر پڑھوں اور آپ کو کہوں جس نے مدینے جانا ہے میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کرے، بہت سے ہاتھ کھڑے کر لیں گے۔ اس ماحول میں لوگ پیسے بھی بہت دیتے ہیں۔ یہ سارے فن مجھے آتے ہیں لیکن میں کرتا نہیں ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کچھ علمی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جب محفل میں جاتے ہیں تو یہ نہ کہا کریں بھائی آج فلاں صاحب نے، میں دیکھ رہا تھا جو حافظ ارشد صاحب نے مجھے پوسٹر بھیجا تھا، اس میں آپ کی یہاں کی میلاد کمیٹی کا بھی نام لکھا اور میلاد کمیٹی UK کا بھی نام لکھا، ایسے ہی۔ تو جب آپ اتنے لوگ مل جل کر محفل میلاد سجا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ نالج آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلے بڑے عرصے سے اہل سنت والجماعت نے ہم نے کیا کیا کہ بھائی سر والا بندہ ہونا چاہیے، سر والا، پنجابی میں تقریر کریں چس رہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں پنجابی میں بھی تقریر کر لیتا ہوں، لیکن تقریر کرنے کا مقصد کبھی چس لینا نہیں ہوتا، سرور لینا نہیں ہوتا۔ آپ جب کسی بندے کو بلاتے ہیں، یہاں اس کا استقبال کرتے ہیں، ممبر پہ بٹھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ آیا تو اس نے آپ کے ساتھ کتنا نالج شیئر کی ہے۔ جب آپ مسجد کے دروازے سے آئے تھے تو آپ کے ذہن میں کتنا علم تھا، جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے پاس کتنا ہو۔ بس یہ چیز سمجھیے گا۔ میں نے جو قرآن مجید سے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت جو اکثر میراج کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ کس کے ارد گرد؟ مسجد اقصیٰ کے راؤنڈ اباؤٹ، مسجد اقصیٰ کے مشرق مغرب اور شمال جنوب، اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مسجد کے اندر برکت نہیں ہے، وہ برکت کا مرکز اول ہے، قبلہ اول جو ٹھہرا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے ارد گرد بھی
برکتیں رکھ دی۔ جب اس ارد گرد کو لے کر آپ تاریخ کے ورق کھنگالتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کھولتے ہیں تو پتہ چلا کہ بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کا یا تو مسکن مسجد اقصیٰ کے ارد گرد تھا یا ان کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ مسکن تھا، وہاں پہ رہتے رہے، وہاں سے گزرے، وہاں قبر موجود ہے۔ وہ جس حال میں بھی وہاں بیٹھے اٹھے سوئے رہائش رکھی یا قبر موجود ہے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لفظ برکت استعمال کر رہا ہے۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھے، زمین اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ زمین کیا ہے؟ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان جسے نبی بنا کر بھیجا اور پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد یا تو اسے بٹھایا یا اسے سلایا یا اس کا مسکن وہاں بنا، رہائش اختیار کر لی یا قبر وہاں پہ بن گئی۔ اللہ کہتا ہے چونکہ میرے نبی نے اس جگہ کو مسکن بنایا ہے، اب یہ مٹی میرے نبی کے ساتھ بار بار مس ہوتی رہی، بار بار مس ہوتی رہی، یا اگر قبر ہے تو حشر تک یہ مٹی میرے پیغمبر کے جسم کو مس کرتی رہے گی۔ اور اس مٹی کا، یہ مٹی جس کے ساتھ میرے نبی کا جسم لگا ہوا ہے، اب اس مٹی کی نسبت قائم ہو گئی میرے نبی سے۔ جب میرے نبی سے اس مٹی کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، میں اس مٹی میں برکتیں عطا کر دیتا ہوں۔ حالانکہ ساری زمین کا خالق میں ہوں، ساری کا مالک میں ہوں، لیکن کہا باقی مٹی کی قدر و منزلت اور ہے۔ یہ جو مٹی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں آ گئی ہے، اب جس مٹی نے نبی کے جسم کو مس کر لیا ہے، فرمایا اس کا مقدر اور ہے، باقی مٹیوں کا مقدر اور ہے۔ فرمایا یہ مٹی اشرف المخلوقات نہیں ہے، نبی کے جسم سے مس کر جائے، میں اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہوں۔ ارے امت محمدیہ کے خوش نصیبو، بتاؤ جو محمد کے میلاد پر بیٹھ کر یہاں نبی کا ذکر کر کے نبی سے نسبت قائم کرتے ہو، تمہارا اللہ کے ہاں کیا عالم ہوتا ہوگا؟ تم یہاں بیٹھ کر اپنے نبی سے نسبت قائم کرتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو بابرکت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بابرکت بنا کر بھیجا۔ ہم سب اگر نسبت نہیں ہے ہماری قائم، ہمارا میلاد بنانا، ہمارا جلوس نکالنا، ہمارے محافل بنانا، ہمارے پیسے خرچ کرنا، لنگر تقسیم کرنا، ان سب کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس پاک پیغمبر کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو جائے۔ اور جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی حیت بدل دیتا ہے۔ پیدائشی طور پر سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن جس کی نسبت قائم ہو جائے تو وہ اگر ابو بکر ہے تو صدیق بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ نسبت کسی سے قائم ہوئے۔ یہ تو انسان ہمیشہ آگے کی مثالیں آپ کو قرآن سے دیتے ہیں۔ یہ کرسی جس میں بیٹھا ہوں، یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ بولو، میں نے تقریر آپ لوگوں کو یاد کروانی ہے۔ کس چیز کی بنی ہے؟ تاکہ میں جاؤں نا، دو چار دلیلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چسکا لیا چلے گئے اور میں لاہور چلا گیا، آپ کو پیچھے آتا جاتا ہی کچھ نہ۔ بولو یہ کس چیز کی بنی ہے؟ بولو جی۔ اچھا اب یہ بتائیں، لکڑی کھاتی؟ اگر میں کہوں کہ یہ جو لکڑی ہے، یہ والی جس میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ جس طرح آپ لوگ ناشتہ کرتے ہیں اس طرح یہ بھی کرتی ہے، تو یہ صحیح ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں یہ لکڑی پیتی ہے تو صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ لکڑی چلتی ہے تو صحیح ہوگا؟ اگر میں کہوں یہ لکڑی دوڑتی ہے صحیح ہوگا؟ بولو تو صحیح نہیں ہوگا۔
لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کی بھی نسبت قائم ہو جائے، یہ چلتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، لیکن کب؟ جب نسبت قائم ہو جائے، جب نسبت قائم ہو جائے۔ فرعون نے بلایا کہ جادوگر اپنے، انہوں نے کہا موسیٰ آ رہا ہے اور سارے جادوگروں کو بلا لو۔ وہ آئے، جب سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے رسیاں ڈالی اور وہ سارے سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کہا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب وہ عصا پکڑ کے، تو ہر وقت تو موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، ان کے پاس تھا، ہاتھ میں پکڑا، کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا یہ عصایا، یہ عصا ہے۔ کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا اتوکل علیہ واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ کہا اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں۔ اور کیا کرتا ہے؟ کہا بکریوں کو پتے جاڑ کے ڈالتا ہوں، بکریوں کو۔ لیکن ایک عرصے سے تھا نبی کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں تھا؟ نبی کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہی عصا جو لکڑ کا بنا ہو، لکڑ بھی کوئی اور نہیں، یہ عام لکڑ تھا، دیکھنے میں بھی لکڑی کا، پکڑنے میں بھی لکڑی کا تھا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ لکڑی کھاتی نہیں ہے، لکڑی پیتی نہیں ہے، لکڑی چلتی نہیں ہے، لکڑی بھاگتی نہیں ہے، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر اس لکڑی کی نسبت بھی پیغمبر سے ہو جائے تو یہ کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے۔ کہا موسیٰ آج وہ عصا جس سے تو ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے، جس سے بکریوں کو پتے جاڑ کے ڈالتا ہے، آج اس کو ذرا سانپوں کے مقابلے میں پھینک دے۔ جب پھینکتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، وہ بھاگتا ہی بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ سارے سانپوں کو نگل بھی جاتا ہے۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ لکڑی جو کل تک نہیں کھاتی تھی، کل تک پیتی نہیں تھی، کہا ایک عرصے تک نبی کی آغوش میں رہی، نبی سے ہاتھ میں پکڑتا رہا اور اسے بار بار مست کرتا رہا۔ نبی کے جسم کو مست کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی حیات بدل کر رکھ دی ہے، اللہ نے اس کی حیات بھی بدل کے رکھ دی ہے۔ کہا جو کھاتی نہیں تھی اب کھاتی ہے، جو پیتی نہیں تھی اب پیتی ہے، اب دوڑتی بھی ہے، چلتی بھی ہے۔ اور دیکھیے یہی نسبت اگر قائم ہو جائے بندے کی نبی کے ساتھ، بندے کی نبی کے ساتھ، یہ تو لکڑی تھی نا۔ اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں جو ہیں، جب وہ دوڑتے تھے جہاد کرنے کے لیے، ان کے پاؤں سے تو دھول اٹھتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم اٹھا۔ کس لیے؟ ان کی پیٹھ پر کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی کا پیارا بیٹھا ہے اور انہیں ہاتھ کر لے کر جا رہے ہیں۔ گھوڑے کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کس چیز کی؟ گھوڑے کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ گھوڑے سے آگے چلیے، اللہ نے کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کر لیا۔ اصحاب کہف کا کتا، اس کی بھی نسبت اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ قائم ہو۔ آپ کہیں گے سارے نبیوں کی مثالیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو کوٹلی میں دربار بڑے ہوئے ہیں، تو آپ تو ولیوں کی ایک مثال بھی نہیں دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کتے کی نسبت بھی ولیوں کے ساتھ قائم ہو جائے، اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور کبھی پوچھئے، کبھی اپنے ذہن کو کھول کر سوال کیجئے، یہ کتے اور یہ گھوڑے جو دنیا سے ہو کر چلے گئے، بولا تو نے تو قرآن کو کتاب ہدایت بنائی ہے، اس میں کتے اور گھوڑوں کی مثالیں کس لیے دے رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو صرف آپ نمازیں روزے بھی کرتے رہو، یہاں میرے اور بڑے برگزیدہ بندے بھی ہیں، ان کے ساتھ تمہاری نسبت بھی قائم رہنی چاہیے، کتاب ہدایت کے ساتھ نسبت بھی قائم رہنی چاہیے۔ اور کس طرح نسبت قائم کر لی؟ حالانکہ واقعہ بیان کرنا مقصود تھا اصحاب کہف کا، کتے کا مقصود نہیں تھا، کتا تاریخ میں نہیں تھا، کتا ذکر میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی کتے کا ذکر اس لیے کیا، نہ صرف ذکر کیا
بلکہ کتا کس طرح غار کے دہانے پہ بیٹھا تھا اس کا بھی ذکر کیا. کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا ان کا کتا اس طرح کی ٹانگیں بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. مولا تو نے صحابہ کا ذکر تو کر لیا, ان کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر کرتا ہے. مولا تو اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے, ان کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کرتا ہے. فرمایا اس لیے تمہیں بتا دو کہ یہ نہ ہو کہ اگر ایک کتا ہو کر صحابہ کے در پہ بیٹھ جائے اور فری کے در پر بیٹھ جائے, وہ مقام حاصل کر لے, تو انسان ہو کر اگر بھونکتا رہے تجھے بھی وہ مقام نہیں ملے گا جو کتا خاموش ہو کر مقام حاصل کر لیتا ہے. فرمایا اس لیے کہ نسبت قائم ہو گئی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا کتا اس طرح ٹانگیں بچھا کر غار کے منہ پہ بیٹھا ہوا تھا. اور پھر کیا کہا بابے بلے شاہ نے, جنہ دلا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں دی چنگے, دلا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں دی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے, مالک دا در نہیں چھڑ دے پہچن سو جتے. اٹھ بلیا ستیا یار منا لے گئے تے بازی لے گئے کتے. اٹھ بلیا پڑھو تو صحیح یار, اٹھ بلیا ستیا یار منا لے, یعنی سو بہنوں تسی ستیا نہیں یار بنتا. میں چیک کروں کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے, چیک کر لیتا. اچھا ہاتھ کھڑا کرے سارے اپنا, جو سو رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, دیکھ لو سو رہے. تو اس لیے جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگنا پڑتا ہے اور دل اور ذہن کی نگاہوں سے پڑھنا پڑتا ہے, پھر جا کر یہ پتا چلتا ہے کہ نسبت کیا چیز ہے. اور اس سے بھی آگے چلیے, ایسی مثالیں دو دیتا ہوں. باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. باپ بھی نبی بیٹا بھی بولو نبی. بچے گئے مصر میں, یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پوچھا وہ ایک بابا اس کے بارے میں سنائیں. یعقوب کو جانتے ہیں؟ کہا جانتے ہیں. کہا آج کل کس حالت میں ہے؟ کہا اس کا بیٹا یوسف اس سے بچھڑ گیا, رو کر اس کی بینائی ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ بینائی ختم ہو گئی. اب مجھے بتائیں نبی سے زیادہ توحید کسی کو آتی ہے؟ پہلا طریقہ کیا تھا کہ یوں بیٹھ جاتے دو دن ہو کر دعا کرتے اللہ سے, یا اللہ میرے ابے کی بینائی لوٹا دے. تھا کہ نہیں؟ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. باپ کو چاہیے تھا اللہ کے حضور دعا کرتا, لیکن طریقہ بدل کر بتا دیا. یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ والد کی بینائی ختم ہو گئی, اور کیا کیا؟ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی وسیلہ. فرمایا میری قمیض لے جاؤ, میرے والد کے چہرے پر ڈالو, بینائی لوٹ آئے گی. قرآن کہتا ہے قمیض لائی گئی, والد کے چہرے پہ ڈالی, بینائی لوٹ گئی. فتح وسیلہ, بینائی لوٹ آئی. میں نے پوچھا مولا بتا تو صحیح, اس قمیض کے اندر کون سا ڈاکٹر تھا جس نے آپریشن کر ڈالا؟ کہا اس قمیض کی نسبت میرے نبی سے قائم ہو گئی. عام کرتے شفا نہیں دیا کرتے, اس کرتے کی نسبت میرے نبی سے قائم ہو گئی. اللہ نے اس کو بھی شفا دینے والا بنا دیا. وہی قمیض جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی, قرآن کہتا ہے اسی طرح دیکھنا شروع ہو گئے جس طرح پہلے دیکھا کرتے تھے. اور پھر کہنے کی یہ ساری آپ نے جو مثالیں دی نسبت کی, یہ تو نبیوں کی مثالیں ہیں. کس کی مثالیں؟ نبیوں کی مثالیں ہیں, یا لکڑی کی مثالیں ہیں, یا کتے کی مثالیں ہیں, یا گھوڑے کی مثالیں ہیں. کبھی کوئی ہمیں دکھا دو بڑا بندہ بھی کوئی دربار پہ گیا ہے, کبھی کوئی دکھا دو بڑا بندہ بھی کوئی دربار پہ گیا ہے, اور جس نے جا کے ان نیک لوگوں کے ساتھ رفاقت اختیار کی, نسبت قائم ہوئی, تاریخ بدلی, حیات بدلی.
قرآن مجید تیسرا سپارہ حضرت زکریہ علیہ السلام پرورش کر رہے ہیں حضرت مریم کی. کن کی؟ حضرت مریم کی. حضرت مریم کی پرورش ہو رہی ہے. ایک دن اس طرح کمرہ بند کر کے چلے گئے. کھانا پینے کی ذمہ داری حضرت زکریہ کی تھی. دور نکل گئے. جب یاد آئی واپس لوٹ آئے کہ وہاں تو کھانا دیا ہی نہیں. اب دروازے سے اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. ان کے علاوہ کوئی شخص وہاں پہ آ نہیں سکتا تھا. جب دروازہ کھولا اندر آئے تو دیکھا وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے. کیا پڑے ہوئے؟ عورت یاد رکھیے، عورت ولیہ ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہو سکتی. اور زکریا علیہ السلام نبی ہے. زکریا علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے. اچھا بے موسم پھل دیکھے تو سوال کیا انا لکی حاضا. کہنے کا مطلب یہی تھا نا کہ میرے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا، تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. من عند اللہ. کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے. اب جب زکریا علیہ السلام پیغمبر نے یہ دیکھا کہ یہ ایسی مقدس جگہ ہے جس جگہ اللہ بے موسم پھل نازل کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ پر اس سارے جملے کا جو کنٹیکس ہے وہ کیا ہے؟ ہنالک. کیا لفظ ہے؟ ہنالک. اسی جگہ پر جس جگہ پھل پڑے ہوئے تھے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رب سے اگر دعا مانگتے ہو یا اولاد مانگتے ہو کیا رب تمہارے گھر سے نہیں سنتا؟ میں پوچھتا ہوں یہ سوال تو ہم سے کر رہا ہے، کیا یہ زکریہ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے. اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، آج میرا نبی ولیہ کے مقام پر کھڑا ہو گیا ہے، ابھی دعا ختم نہ ہونے پائے خوشخبری جا کے دے دے. دعا بھی ختم نہیں ہوئی، جبریل آ گئے اور آ کر کیا کہتے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اے زکریا ہم نے صرف تمہیں بیٹا نہیں عطا فرمایا، بیٹا بھی عطا فرمایا، اس کا نام بھی اللہ نے رکھ کر بھیج دیا. ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک تو اصل لفظ اس میں کیا ہے؟ ہنالک. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سوال پیدا ہوا یا اللہ نبی تو افضل ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. ولی ادنا ہوتا ہے. ایک نبی کو ایک ولیہ کی جگہ پر کھڑا کر کے تو کیا پیغام دے رہا ہے؟ میں یہی پیغام دے رہا ہوں. کل جب تم سے کوئی پوچھے کہ تم درباروں پہ جاتے ہو یہ کس کی سنت ہے تو کہہ دینا یہ حضرت زکریا کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ وہاں مزار نہیں تھا، وہاں صرف بیٹھنے کی جگہ تھی، بیٹھنے کی ایک بیٹھک تھی. اس جگہ پر کھڑے ہو کر جب دعا کی اللہ نے اس دعا کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمایا. اور یہی نسبت کے قیام کے لیے یہ جو ساری مثالیں میں نے آپ کو دی ان کا صرف ایک مدعا اور مقصد تھا کہ جب انسان کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، نسبت، اللہ تعالیٰ پھر اس شے کی حیت بدل دیتا ہے، اس کی حیت اس کی قسمت بدل دیتا ہے، اس کو روحانی درجات عطا کر لیتا ہے. اور اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے. اب جب نسبت قائم ہو جائے گی پھر کیا ملے گا؟ جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیدا ہونے کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہیں، جس طرح دن اور رات سارے برابر ہیں. کچھ راتوں کو بڑی فضیلت دے دی، کچھ دنوں کو بڑی فضیلت دے دی. اسی طرح پیدائشی لوگ سب برابر ہوتے ہیں. اب جب برابر ہو گئے، کسی نے ریاضت کی، کسی نے عبادت کی، کسی نے نوافل ادا کیے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے حضور بڑھتا گیا. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نسبت قائم کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کو بدل ڈالا. ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے جس کے ساتھ ہاتھ ملا کر قسمت بدل جاتی ہے. اس نبی کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے جس کے در پر آنے والے
وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اگر پہلے اونٹ چلایا کرتے تھے، بکریاں چلایا کرتے تھے، جب پیغمبر سے نسبت قائم ہو گئی اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا، اگر پیغمبر کے دروازے پر کھڑے ہو کر عمر فاروق یہ سوچتے ہیں جو آتا ہے اندر چلا جاتا ہے، یہاں پہ پردہ ہونا چاہیے، عمر فاروق اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے، جبریل جا کے بتا دے جب تک کوئی اجازت نہ لے آج کے بعد نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ مقام کس نے عطا فرمایا؟ اس نے عطا فرمایا جس کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، اور ہم یہ نسبت قائم کر کے اللہ رب العزت کے اس پاک پیغمبر کے ساتھ چاہتے ہیں ہم جس طرح اس دنیا میں نبی کا میلاد بناتے ہیں ہم آخرت میں بھی نبی کا میلاد بنائیں۔ آپ کہیں گے بھئی آخرت میں کیسے میلاد ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ آپ نے قیامت بڑے علماء سے سنی ہوگی، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا آخرت میں میلاد ہو سکتا ہے قیامت میں؟ ہاں یا نہ؟ قیامت میں میلاد ہوگا؟ بولو۔ جلوس ہوگا؟ جھنڈے ہوں گے؟ بولو تو صحیح۔ ایک دو بندے بول رہے ہیں انہوں نے پہلے تقریر سنی، باقی نہیں بول رہے۔ اچھا سنتے سنیں۔ آپ نے بہت علماء کو یہ دعا مانگتے دیکھا ہوگا کہ یا اللہ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سایہ نصیب فرما۔ سنا یہ تو سنا کہ نہیں سنا؟ اب جھنڈا نہیں ہوگا تو سایہ کس کا ہوگا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے جھنڈے ہوں گے، جھنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک جھنڈا تو ثابت ہے، ایک جھنڈا ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب یہ نسبت کی بات سن کر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اول الشافع و مشفع الی یوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے۔ آگے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَن دُونَهُ، جھنڈا حمد کا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کس کے نیچے ہوں گے؟ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنے نبی تھے؟ دو۔ کتنے تھے؟ 1,24,000۔ کتنے تھے؟ 1,24,000 نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ اچھا یہ جھنڈا بھی ہوا، 1,24,000 پیغمبر بھی ہوئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ 1,24,000 لوگ اکٹھے ہوں تو جلسہ بنتا کہ نہیں بنتا؟ بولو، کچھ ہی بولو ذرا۔ اب میں آہستہ آہستہ آپ کو ادھر لے کے جا رہا ہوں قیامت کا منظر دکھانے۔ ایک جھنڈا بھی آپ نے تسلیم کر لیا، میں نے حدیث بخاری کی پڑھ کے سنائی، 1,24,000 لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ یہ باتیں سنتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع الی یوم القیامہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت والے دن میری سفارش کریں گے آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے؟ جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ جو چاہتا ہے بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب چاہتے۔ اسی طرح حضرت انس نے بھی چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے؟ آپ سے نے فرمایا انا فاعل، میں کروں گا۔ پھر میں نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا علی الصراط، اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو پل صراط پہ آ جانا۔ کہاں پہ؟ پل صراط پہ۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، کہا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملاقات ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ کہا میزان پہ آ جانا جہاں نیکیاں تو نہیں ہوں گی۔ کہا یا رسول اللہ وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو کہاں جاؤں؟ کہا حوض کوثر پہ آ جانا۔
कितनी चीजें गिनवाई? बोलो, 3 चीजें। पहली चीज पुलसरात, किस लिए? मैं वहां खड़ा हूंगा, अगर मेरे किसी उम्मती का पांव फिसले तो मैं उसे पार लगा दूं। क्यों? पुलसरात कहां पे आपको पता है? बोलो, पुलसरात जहन्नुम के ऊपर है। कहाँ है? जो वहां से गिरेगा जहन्नुम में चला जाएगा, जो क्रॉस करके सामने चला जाएगा जन्नत उसका इंतजार कर रही हो। कहा मुझे पुलसरात के पास मिल लेना। यार सुना वहां ना मुलाकात हो तो कहा मीजान पे आ जाना। मीजान पे क्यों खड़े होंगे? कि किसी मेरे आशिक की अगर नेकियां कम हो रही हो तो मैं उनको बढ़ा दूं। और मैं वहां बिना मुलाकात तो हौज़े कौसर पे आ जाना। हौज़े कौसर क्या है? आपने सुना होगा कि जन्नत में एक नहर है जिसको कौसर कहते हैं। वो जिस हौज में आके गिरती है उसे हौज़े कौसर कहते हैं। आप वहां पे आ जाना और वो हौज़े कौसर का पानी जो एक दफा पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, अब शाह साहब बताइए जरा, 1,24,000 पैगंबर भी होंगे, झंडा भी होगा, हौज़े कौसर वाली सबील भी होगी, तो मिलाद में ये चीजें नहीं करते आप दुनिया के मिलाद और झंडे की मुखालफत करते हैं। जब बुखारी उठा के पढ़ते हैं, मुझे तो क़यामत के दिन भी मिलाद नजर आता है। 1,24,000 पैगंबर वहां पर मौजूद होंगे और फिर पैगंबर के झंडे के नीचे होंगे, दुआ भी कर रहे होंगे, हौज़े कौसर का पानी भी होगा। और इन हालात में आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन अगर किसी के लिए कब्र फटेगी तो मैं होऊंगा। सबसे पहले कब्र से मैं निकलूंगा और जब मैं बाहर निकलूंगा 70,000 मिनल मलाइकती युवक्किऊनहु 70,000 फरिश्ते मेरे प्रोटोकॉल के लिए खड़े होंगे, जो मेरी कब्र से लेकर हशर तक जुलूस की सूरत में मुझे हशर में लेकर जाएंगे। बताएं, 70,000 फरिश्ते जुलूस में कार के साथ चल रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र चल रहा है। 1,24,000 पैगंबर झंडे के नीचे खड़े हैं, हौज़े कौसर भी है, पानी भी है, झंडा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। और बताओ यार मिलाद किसको कहते हैं? और मिलाद, अच्छा आगे चलिए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अना सय्यदु वलदी आदम, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार होऊंगा। वो खतीब हूँ और उनका खतीब भी मैं होऊंगा, उनका खतीब भी। अब इस मिलाद के अंदर जहाँ झंडा था, पानी था, जुलूस था, खिताबत का भी जिक्र है। और मैं सारी दुनिया खामोश हो जाएगी जब उन उम्मत के नबी भी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं मोहम्मद उनके लिए बात करूँगा, मैं नबी उनके लिए बात करूँगा, उनकी शफाअत करूँगा। वो मेरे पास आएंगे, मैं उनके लिए भी कलाम करूँगा अपने रब से और तलब करूँगा, या अल्लाह ये जो मेरे दर पर आ जाए हैं, तूने मुझे हक की शफाअत दिया है। मैं सिर्फ अपनी उम्मत की नहीं, मैं हर उम्मत के नेक बंदे की शफाअत लेकर तेरी बारगाह में आ जाऊँगा। अगर आपका शौक हो तो मैं हदीस पढ़ के सुनाऊँ वो शफाअत में। ऊँची बोले जरा। मैं तो हैरान हूँ कि शाह साहब आपको किस तरह तकरीर करते हुए जुम्मे में, आप तो बिल्कुल बोलते नहीं हैं। जब आपका खतीब आपके सामने गुफ्तगू किया करे, मैं तो चलो आज आया हूँ चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ इस मिंबर पर जो भी बैठते हैं उसको दाद तो दिया करो। और आपकी दाद क्या होती है कि आप ऊँची आवाज़ में बोले तो सही। मैं हदीस पढ़ के सुनाऊँ आपको? ऊँची बोलो जरा, और ऊँची बोलो। हाँ, अब देखो ना पता चल रहा है कि बंदे बैठे मैं गुफ्तगू करूँ। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम बुखारी की हदीस किताब तौहीद में बयान की, और मैं इदा काना यौमुल क़ियामा मा जन्नासु बादु बिला बाद, जब क़यामत का दिन होगा ना तो लोग इधर उधर भाग रहे होंगे। फयअतून आदम, वो सारे भागते भागते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आकर कहेंगे इश्फ़अ लना इला रब्बिक, है आदम हमारे लिए शफाअत तलब किए अपने रब से। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा, मैं शफाअत के लिए, बोलो मैं शफाअत के लिए नहीं हूँ।
ہاں میں تمہیں کسی اور کے دروازے پہ بھیج دیتا ہوں، جاؤ وہ تمہاری سفارش کرے گا۔ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ خلیل الرحمن، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جائیں۔ قرآن حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فَيَأْتُونَ ابراہیم، اور آپ کا کہیں گے اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے رب سے ہماری سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، آج کا دن ختم ہو، حساب و کتاب ہو، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، مجھے اللہ نے شفاعت کے لیے نہیں بنایا۔ ولیکن علیکم بموسیٰ، لیکن تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کلیم اللہ، وہ اللہ کی کلیم ہے، ان کے پاس جائیے، وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ فیأتون بموسیٰ، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں شفاعت کے لیے۔ اب دیکھو، پہلے میں نے آپ کو کہا تھا 1,24,000 پیغمبر، یہ 1,24,000 لوگ نہیں ہیں، یہ ساری دنیا کے سارے نبیوں کے امتی ہیں، اور جتنے لوگ اس دنیا سے ہو کر چلے گئے ہیں وہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، جواب ملتا ہے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ولیکن علیکم بعیسیٰ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، ہوا روح اللہ، وہ اللہ کی روح ہے۔ لوگ سارے کٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، عیسیٰ آپ تو دنیا میں ایک مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارا کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کوڑ والے مریض کو شفا عطا کرتا تھا، آج کیا کروں؟ کہا اشفع لنا الی ربک، اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں شفاعت کے لیے نہیں ہوں۔ تو پھر کہا میں تمہیں ایک اور دروازہ بتا دیتا ہوں، اگر اس پر چلے جائیں آپ کو شفاعت مل جائے گی، سفارش بھی مل جائے گا۔ کہیں گے ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے لوگ کٹھے ہو کر جب مصطفیٰ کے دروازے پہ آئیں گے تو جواب یہ نہیں ملے گا لست لہا، کہا جائے گا انا لہا۔ اور در کی ٹھوکریں کھانے والوں، ہر نبی کے دروازے پہ جانے والوں، اب تم صحیح دروازے پہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں تم سب کی سفارش اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں۔ میں سب کی سفارش اپنے رب کے حضور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ فرمایا میں سب کی شفاعت کرتا ہوں۔ آگے حدیث ذرا سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَيُلْهِمْنِي مَحَامِدًا، مجھے ایسے کلمات سکھائے جائیں گے، میں وہ کلمات لے کر اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ مجھ سے کہے گا حبیب سر اٹھا، سل تُعْطَىٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی، تو جو طلب کرے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ میری امت، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بہت سارے لوگ تیری امت کے جہنم میں چلے گئے ہیں، اب کیا کر؟ فَانْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ شَيْئَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، جا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے لے آ۔ کتنا ایمان ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے لے گا۔ سرکار فرماتے میں جاؤں گا، میں لوگوں کو نکال کے لے آؤں گا، واپس آؤں گا، پھر سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ وہی کلمات دہرائے گا کہ سر اٹھا، سر تُعْطَىٰ، تجھے دیا جائے گا، تو مانگ، شفاعت کر، قبول کی جائے گی۔ میں پھر کہوں گا یا اللہ میری امت، اللہ کہے گا جا جہنم سے نکال کے لے آ، میں جاؤں گا، پھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے واپس لے آؤں گا، میں پھر تیسری دفعہ پھر سجدے میں سر رکھ لوں گا، اللہ کہے گا ارفع راسک، حبیب سر اٹھا، مانگ تجھے دیا جائے گا، میں پھر اٹھا کے کہوں گا یا اللہ میری امت، اللہ کہے گا جا اور جتنے نکال کے لا سکتا ہے ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آ، میں تیسری دفعہ بھی لوگوں کو جہنم سے نکال کر لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چوتھی دفعہ آ کر پھر سجدے میں سر رکھ لوں گا، چوتھی دفعہ آ کے پھر سر سجدے میں رکھ لوں گا،
اللہ پھر کہے گا کہ اب کیا ہوا؟ ارفع راسک، حبیب سر اٹھا، سر توتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا یا اللہ ان کے بارے میں بھی مجھے اجازت دے جو نیکی ایک بھی نہیں کر سکے، بس میرا کلمہ پڑا تھا، دنیا سے آ گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ میں جب ان کے بارے میں شفاعت طلب کروں گا، اللہ فرمائے گا وَعِزَّتِي وَعَظْمَتِي وَكَرَامَتِي وَكِبْرِيَائِي، اللہ 4 قسمیں کھا کر کہے گا وَاللَّهِ لَأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حبیب میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے دنیا میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا میں اسے بھی جہنم سے نکال کے لے آؤں۔ اچھا تو اپنے ایمان سے بتائیں، جو نبی پیدا ہوا اس نے سر سجدے میں رکھا اور امتی امتی کی آواز سنی گئی کہ نہیں؟ علماء سے آپ نے سنا۔ اور پھر جو نبی قیامت والے دن بھی سر سجدے سے اٹھا کر کہے گا امتی امتی، ایسے نبی کے دنیا پہ آنے میں خوشی مناؤں یا ماتم کروں؟ بولو، کچھ ہی بولو۔ ماتم بنتا ہے؟ کیا بنتی ہے؟ خوشی بنتی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا میں میلاد اس لیے بناتا ہوں، خوشی بھی اس لیے بناتا ہوں۔ یہ خوشی آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے ہے، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ کب تک چلتی رہے گی؟ حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ذمہ دار میں ہوں۔ کوئی اگر پوچھے تو میرا نمبر دینا کہ یہ صاحب حدیث پڑھ کے گئے، حوالہ بھی میں دوں گا، بخاری بھی میں دکھاؤں گا۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ کا نبی ہماری شفاعت کرے گا، اور اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ نبی جہنم سے جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو لگائے یہ میرا امتی تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، آج تمہیں جنت ملے گا۔ اب بتائیں اس نبی کے ساتھ محبت نہ کریں، اس کی شان نہ بیان کریں، محافل کا انعقاد نہ کریں، لنگر تقسیم نہ کریں، کھانے نہ بانٹیں۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کے ہاں، تو کہتے ہیں اس طرح یوں اپنے گھر سے جا کے ایک نخلستان میں بیٹھ گئی۔ کھجوروں کے باغات تھے لیکن ان کے اوپر نہ تو ٹہنیاں تھی، نہ شاخیں تھی، نہ پتے تھے، نہ پھل تھا۔ ایک درخت کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ کے ایک بچے کی پیدائش کا وقت آیا، اور بچہ کون پیدا ہونے والا تھا؟ نبی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس طرح ہلا کھجور کو اللہ تعالیٰ تجھ پر پکی تازہ کھجوریں گرائے۔ کون سی؟ اچھا ایک چیز تو بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ نہیں پتا۔ 25 دسمبر کو۔ کب ہوئی ہے؟ بولو 25 دسمبر کو۔ 25 دسمبر کو کھجوریں پکتی ہیں دسمبر کے مہینے میں، ٹھنڈ کے مہینے میں پکتی ہیں، گرمی میں پکتی ہیں؟ گرمی میں پکتی ہیں، جون جولائی میں، ٹھنڈ میں دسمبر میں نہیں پکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور پھر کہا کہ تمہارے قدموں سے میں نے پانی کا چشمہ چلا دیا، یہ کھجوریں کھا، پانی پی اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اب مجھے یہ بتائیں نبی کی پیدائش پر کھجوریں ہم نے تو نہیں گرائی، کس نے گرائی ہیں؟ کس نے؟ شبیر کس نے جاری کی ہے؟ بولو، اللہ نے۔ پیغمبر کی پیدائش پر میٹھی چیز کا تقسیم کرنا اور لوگوں کا پانی پلانا، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ میلاد میں نے نہیں بیان کیا، میں نے صرف نسبت آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر میلاد پڑھنا ہے نا کبھی، قرآن مجید میں حضرت آدم کا میلاد پڑھیں، خود کھول کے پڑھیں، حضرت موسیٰ کا پڑھیں، حضرت عیسیٰ کا پڑھیں، اور پھر حضرت یحییٰ کا میلاد پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی ولادت پر کیا کیا ذکر کرے۔
کیا کیا چیزیں، صرف ایک آخری پوائنٹ جہاں سے یہ میلاد شروع ہوا اور جہاں سے یہ ختم ہوا، اور یہ صرف ایک بات کہ کیا ہم جب یہاں بیٹھ کے میلاد بناتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں دیکھتے بھی ہیں؟ نہیں دیکھتے، سنتے بھی ہیں یا بولیں سنتے بھی ہیں یا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سننے کے سبھی قائل ہیں، سننے کے جو یہاں قائل نہیں ہیں، شاہ صاحب وہ روزے میں جاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا کہ وہاں جا کے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، وہاں سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے۔ اچھا پہلی بات تو ہے کہ یہ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں سے سنتے کہ نہیں سنتے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سنتے ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ تو تم مان گیا کہ سنتے ہیں قبر کے باہر، تو یہ تجھے کس نے بتایا کہ قریب سے سنتے ہیں اور دور سے نہیں سنتے؟ یہ کس نے بتا دیا؟ اور اب دیکھیے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنتے کہاں سے ہیں۔ حضرت آخری بات کر کے میں ختم کروں گا اس کو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ فرشتوں سے ذکر کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے حبیب وہ وقت یاد کر جب تیرا نبی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ کس کو یاد کروایا؟ اپنے نبی کو۔ اگر میں پچھلے سال بھی یہاں آیا ہوتا، میں نے تقریر کی ہوتی تو میں آپ سے کہتا یاد کرو پچھلے سال میں نے آپ سے یہ بات کی تھی، تو آپ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ یاد کب کروایا جاتا ہے؟ جب بندہ دیکھ بھی رہا اور سن بھی رہا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی یاد کر وہ وقت جب تیرا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی ابھی خلیفہ بنایا نہیں، پیغمبر وہاں دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ پھر کہا وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ابھی وہ وقت یاد کر جب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اے نبی وہ وقت یاد کر جب موسیٰ کی امت کو میں نے دریا سے پار گزارا۔ اے نبی وہ وقت یاد کر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وہ وقت یاد کر جب ابراہیم دعا کر رہے تھے کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو ساری یادیں کروا کے وَإِذْ قَالَ سے شروع کرتا ہے اور جا کر ختم کرتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے نبی تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والا وہ ساتھ تھا جب ابرہا ہاتھی لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا، وہ پہلے آیا تھا، مصطفیٰ کی ولادت بعد میں ہوئی۔ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے اے نبی تو نے دیکھا نہیں ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، گویا رب یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی دیکھ رہا تھا، وہ ہاتھیوں والا واقعہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اور اپنے ایمان سے بتائیں جو دنیا سے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق دیکھ رہا تھا، جو واقعہ فیل دیکھ رہا تھا، کیا وہ دنیا سے جانے کے بعد یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے جب تقریر ہو رہی، میری شراخانی ہو رہی، میری نعت پڑھی جا رہی ہے، میرا ذکر ہو رہا ہے، تو کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور کون نہیں کہہ رہا؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ کون میرے نعرے لگا رہا ہے اور کون نہیں لگا رہا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو میں آج کوٹلی والوں یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، جاؤ ان ملاؤں سے پوچھو، اگر نہیں سنتے، اگر نہیں دیکھتے تو نماز کے اندر بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا نبی سلام کس کو کر رہے ہو؟ بتاؤ سلام کس کو کر رہے ہو؟ اگر جواب نہیں ملتا تو سلام کس کو کر رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب یہاں کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میرا نبی مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے پہچان بھی رہا ہے۔ میں ہمارے دیگر تمام بڑے علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، میں کافی سارا سفر کر کے آیا ہوں، صبح میں لاہور میں بھی جا کے ایک پروگرام کرنا ہے، اس لیے آپ سے پھر آپ لوگوں سے پبلک سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اب بہت عرصہ گزر گیا نعت ان کے تقریروں کو چسکے لیتے ہوئے، اب منبر سے آپ کوشش کیا کریں، علم میں نہیں کہتا مجھے بلائیں، جس کو مرضی بلائیں،
لیکن بلائیں اس بندے کو جو آپ کے اندر علم تقسیم کرتے ہیں. یہاں ہم تقریر کر کے واپس جائیں اور کوئی آپ سے سوال پوچھے، آپ کو سوال کا جواب ہی نہ آتا ہو، اور میں لاہور سے آگے تقریر کر کے واپس لاہور پہنچ گیا، اس تقریر کا کوئی فائدہ ہے؟ اپنے ایمان سے بتائیں. تقریر کون سی فائدہ دے گی؟ جو آپ کے ذہن کی کھڑکیوں پر جا کے دستک دے، یار بیٹھا ہوں تو کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے جن احباب نے اس میلاد کی محفل میں دام میں دل میں سن میں حصہ لیا، اللہ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عمل میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں، ہر لمحے کے بدلے میں اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. اور آخری بات کہ جس شخص نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، جس نے ابھی تک نماز، میں اپنی ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، لیکن جس نے نہیں پڑھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے کس نے نہیں پڑھی. دعا کریں، لنگر بے شک کھائیں، نماز کا بھی بہت وقت ہے، نماز عشاء کی ادا کریں اور اس کے بعد گھر جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم عشق کے بڑے بڑے لمبے دعوے کریں، پہلے سوال میں پھنس جائیں کہ میرے عشق کی تو پہلی سیڑھی نماز تھی، وہ تو پڑھتا ہی نہیں تھا. عشق کی پہلی سیڑھی تو چڑھتا ہی نہیں تھا، اور دعوے تھے کہ میں بڑے دور پہنچ جاؤں گا. اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پہلے سوال سے ہی آپ کے عشق کو ٹھکرا دیا جائے. اس لیے سچا عاشق وہ ہے جو عشق بھی کرے، محبت بھی کرے، اور اس محبت میں سب سے پہلے کیا کرے؟ نماز ادا کرے. کیا کرے؟ اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے، صرف یہاں بیٹھے رہتے، تو میں ان مولویوں سے نہیں ہوں جو صرف آپ سے یوں کر ہاتھ کھڑے کریں میرے جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، میں آپ کو نکال کے دے دوں. میرے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس نہیں ہے. یہ آپ نے آپ کی جنت کا خود شمع پیدا کرنا. اور وہ کیا ہے؟ اگر قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں، نسبت مصطفیٰ چاہتے ہیں، اس کی پہلی سیڑھی نماز ہے، اور پہلا طریقہ سلام ہے. کیا ہے؟ دیکھو نا، کسی سے واقفیت پیدا کرنی ہے تو سب کے پاس، سب سے پہلے اس کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے؟ بولو، سلام کریں گے نا. کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے درود و سلام. سب سے پہلے کیا ہے؟ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، تو پھر جا کے آپ کو قرب ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ درود سلام پڑھ لیے اب نماز معاف ہو گئی. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.